تو آپ کی فضیلت، اگر آپ صاحب علم ہیں تو مخلوقات پر نہیں، دیگر انسانوں پر نہیں، آپ کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے۔ اور اگر آپ جاہل ہیں، آپ لا علم ہیں، علم سے بے بہرا ہے، نادان ہے، تب اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، اسلام ایسا نہیں ہے رسول اکرم ہی لے کر آئے ہیں۔ حضرت آدم جب دنیا پہ آئے تھے تو اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب اسلام ہی کے داعی تھے، اسلام ہی کے رسول اور نبی تھے۔ اس کی مکمل آخری اور سب سے شاندار شکل رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، مکمل۔ اور یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسلام تو اس زمانے سے چل رہا تھا، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ، انسان کی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے احکام بدلتے رہتے تھے۔ زندگی گزارنے کے عقائد کبھی نہیں بدلے۔ جو عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہی عقیدہ محمد رسول اللہ نے بتلایا۔ حضرت شعیب و صالح، نوح اور لوط نے بتلایا، اسی عقیدے کی تبلیغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن زندگی گزارنے کے مسائل ہر زمانے میں الگ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اپنی ابتدائی، انسان اپنی زندگی کی ابتدائی شکل میں گزر رہا تھا۔ جیسے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، بچے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے، پھر صاحب عقل و فہم مکمل تجربہ حاصل کر کے اب وہ شیخ ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کا معاملہ ہے۔ جو کپڑے ہم بچے کو بچپن میں پہناتے ہیں وہ جوانی میں نہیں پہنا سکتے، اور جو جوانی میں پہناتے ہیں وہ اس کے ادھیڑ عمر میں نہیں پہنا سکتے، اور جو ادھیڑ عمر میں پہناتے ہیں وہ بزرگی کی حالت میں نہیں پہنا سکتے۔ زمانہ بدلتا گیا، لباس بدلتا گیا، ایسے ہی شریعت میں اللہ رب العزت تبدیلی کرتا گیا، احکام بدلتے گئے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، عبادات کے، معاملات کے، نکاح کے، یہ سارے معاملات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے آئے۔ اب کیا اب اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کوئی نیا نبی آئے گا؟ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نیا رسول آئے گا؟ کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ کوئی نیا قرآن آئے گا؟ آسمان سے کتاب آئے گی؟ کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے اپنی نبوت کا یا اس بات کا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد قیامت اور میرے درمیان مسلمانوں کے اندر، غیروں میں نہیں، مسلمانوں کے اندر 30 دجالون کذابون،
کلہم یدعی انہ نبی ولا نبی بعدی. 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہوں گے جیسے آج کل ہو رہے. کوئی حیدرآباد سے نکل رہا ہے، کوئی یہاں مہاراشٹر میں دعویٰ کر رہا ہے. ایسے دجال جھوٹے تو اور بہت سارے ہوں گے، لیکن 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے، جہنمی، جہنم کا کندہ، اور ان کے ماننے والے بھی جہنمی اور جہنم کا کندہ ہوں گے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن آج دیکھو کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ واٹس ایپ اور اس تمام چکر میں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بہت سارے میسج ادھر سے ادھر فارورڈ کر کے لوگوں میں فتنے پھیلا رہے ہیں. نہیں یہ دلیل تو ہے، یہ دلیل تو بنتی ہے. یہ جو میں نے حدیث ابھی سنائی نا آپ کو، رسول اکرم نے فرمایا لا نبی بعدی. ایک آدمی بنو عباسیہ کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس نے اپنا نام رکھا لا، اور دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. تو لوگوں نے کہا رے دجال، جھوٹے، مکار. رسول اکرم نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کہا کہ تم سمجھے ہی نہیں. رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، لا میرے بعد نبی ہوگا. یہ دیکھیں، تو اب ایسے مکاروں اور جھوٹوں کی دلیلیں، یہ دلیلیں نہیں ہوتی، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. اور یہ فریب کیوں چل رہا ہے؟ چل اس لیے رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں، آپ لا علم ہے. اگر آپ کو علم ہو تو ایسے جھوٹے مکاروں کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے.